اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي خير البشر فمن أبى فقد كفر صلوات على محمد وعلى ایک سورہ فاتحہ مرحوم مغفور طاہر حکیم سید نظر علی ابن سید ریاض علی رضوی کی روح کے لیے فاتحہ۔ ایک اور سورہ فاتحہ کی درخواست کروں گا۔ اس سرزمین پہ مدفون اپنے تمام اجداد، چاہے میرے دادا کی طرف سے ہوں یا دادی کی طرف سے ہوں، ان تمام اجداد کے لیے خصوصاً دادا دادی سید صفدر عباس، میرے سید صفدر عباس سے دادا تھے مولانا صفدر عباس، دادی آمنہ، ان کے والد مرحوم سید مرتضیٰ حسین، اور ان کے تمام جو بہن بھائی رخصت ہو گئے دنیا سے، اور خاندان کے جملہ مرحومین، اس سرزمین پہ اگر کوئی حقدار ہے اور کوئی امیدوار ہے، ان سب کی ارواح کے لیے الفاتحہ۔ پہلی مرتبہ مجھے مہلت ملی کہ میں اپنے آبائی وطن میں حاضر ہوا، اور پچھلے جب سے ہندوستان آیا ہوں صحیح طرح سے آرام نہیں کیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں حج یا زیارات پہ آیا ہوا ہوں، اور میری آنکھیں تلاش کر رہی ہیں وہ جگہیں، وہ بستیاں۔ بمبئی میں آیا، بے انتہا محبت ملی، حیدرآباد گیا، لکھنؤ، ناؤ، اور آج گزشتہ برس 40ویں پہ آنا چاہتا تھا جب پتہ چلا طاہر نظر علی کے متعلق، لیکن ویزا نہ ملنے کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ بہت کوشش کی۔ آواز سب کو میری صاف آ رہی؟ میری آواز اس وقت بہت زیادہ خراب ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ بس ٹھیک ہے، اس کو بڑھائیے گا۔ آواز ٹھیک ہے مولانا؟ عزیزان گرامی، دو کیفیتیں پیش کروں گا۔ اس سے پہلے میرا موضوع رہے گا حضرت امیر المؤمنین اور ان کے سیاسی حریف۔ میری اپنی محنت و کوشش ہے، میں انشاءاللہ مطالب پیش کروں گا کہ جناب امیر علیہ السلام کے ساتھ کس کس نے کس طرح مقابلہ کیا، اور پیغمبر اسلام کی حدیث کا انتخاب کیا ہے جو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ کوئی اختلافی بات نہیں کروں گا، تاریخ کی روشنی میں بڑی ذمہ داری سے گفتگو کروں گا۔
لیکن اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں اتنا عرض کر دوں کہ جس طرح جناب یعقوب 40 برس کی مدت گزارنے کے بعد جناب یوسف سے ملنے والے تھے تو ان کے دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھیں، دھڑکن عجیب و غریب کیفیت تھی، پتہ نہیں ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے۔ میں جب یہاں پہ آیا ہوں تو میری بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے، لیکن ایک جملہ کہوں گا کہ حال ہجرانی تو جانا کم طرز یعقوب نیست، او پسر گم کرده بود و ما پدر گم کرده۔ فارسی کا مصرع میں نظر علی کے لیے حج پہ ملا، اور بھی متعدد مرتبہ اتفاق ہوا ان کی زیارت کا۔ میں ان کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ شاعر نے جس کے لیے بھی کہا ہو، میں اپنے دل کی کیفیت پیش کر رہا ہوں کہ آج بستی میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، باپ دادا اجداد سب یہیں پہ پیدا ہوئے، یہیں سے گئے، کہ اپنے بزرگ کے لیے صرف یہ مصرع جو فارسی کی میں اس کا ترجمہ پیش کروں گا اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، کہ شاعر نے کہا ہے کہ آپ کا داغ جناب یعقوب کے داغ سے کم نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ انہوں نے بیٹے کو کھویا تھا، ہم نے باپ کو کھویا۔ تو عزیزان گرامی، میں اپنے موضوع سے متعلق کچھ مطالب پیش کروں، مجھے نہیں معلوم کتنی دیر تک چلتے رہیں گے آپ حضرات۔ اب اگر 2 گھنٹے میں پڑھ گیا تو پھر انہیں پکڑ لیجیے گا بعد میں، میرا بھتیجا بھی ہے۔ چلیں، جہاں تک میرے سینے نے گلے نے ساتھ دیا میں پڑھوں گا آپ کی خدمت میں۔ آپ کی محبتوں کی میں کوئی قیمت نہیں چکا سکتا، مقروض رہوں گا پوری زندگی جو آپ نے محبت دی ہے، اور میں بے انتہا ممنون ہوں۔ اس سرزمین کی عزاداری کی وجہ سے آج جو کچھ ہوں اپنے دادا دادی کی خدمت کی وجہ سے ہوں۔ دادا نے قرآن کی خدمت کی، قرآن پڑھاتے تھے سب کو، دادی نے اہل بیت کی خدمت کی، مجالس پڑھتے تھے۔ قرآن و اہل بیت کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ ہم نے وہ محنت نہیں کی جو انہوں نے دین کی خدمت کی تھی، اللہ نے چاہا انہیں نوازے، کہا اپنے نوازنے سے خوش نہیں ہوں گے جتنا اولاد کے نوازے جانے سے خوش ہوں گے۔ تو آج اس نسل کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ آپ کے ان اجداد کی ہیں، ہمارے ان اجداد کی ہیں جنہوں نے عزاداری سے قرآن و اہل بیت سے محبت کی۔ اگر انہوں نے وہ عقیدت نہ رکھی ہوتی تو آج ہم اس جگہ نہ ہوتے، اس مقام پہ نہ ہوتے۔ جس کی جو ترقی ہے وہ مقروض ہے اپنے اجداد کا، اپنے اجداد کو کبھی نہ بھولیے گا۔ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ اگر قبریں یہاں قریب میں ہیں تو آپ جا کے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، ہم تو ہزاروں میل دور سے یاد کر کے روتے ہیں۔ ہمارے دل یہاں پہ ہوتے ہیں، ایک ایک نام والد سے، دادی اماں، دادا مرحوم سے سنتے رہے اور سب کو یاد کرتے رہے۔ آج پہلی مرتبہ جب چہرے دیکھتا ہوں تو ہر دل مجھے اپنے دادا دادی بہت یاد آتے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے نام بتاتے تھے ایک ایک فرد کا، بستی میں وہ رہ گیا اس کا یہ رشتہ تھا، اس بہن کے بیٹے کا یہ نام تھا، اس بھائی کے ہر فرد کو یاد کر کے ہمیں بتایا کرتے تھے۔ آج میں پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اپنوں کو یاد رکھنا حسب نسب کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ عزیزان گرامی، جناب سرور کائنات نے فرمایا علی خیر البشر، علی خیر البشر، اور راوی کون ہے؟ ایک ام المؤمنین۔ تو میں امت کے سارے بیٹوں سے کہوں گا چاہے ماں سگی نہ ہو، کچھ اور نہ کہلوائیے، چاہے ماں سگی نہ ہو، بات کو ماننا ضروری ہے۔ وہ ام المؤمنین کہہ رہی ہیں کہ پیغمبر نے میرے سامنے کہا علی خیر البشر، سب میں علی سب سے بہتر، فمن ابا فقط کفر، جس نے انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ اب یہ حدیث ہے جس کو میں نے عنوان قرار دیا ہے کہ سرور کائنات کہتے ہیں جو بھی علی کے مقابلے میں آیا، جس نے علی کا انکار کیا تو وہ کافر ہو گیا۔ فقط کفر، یہ نہیں کہا کہ منافق ہو گیا، دین سے خارج ہو جائے گا اگر امیر المؤمنین کا انکار کر دے گا۔ سخت جملے کہہ رہا ہوں اور میں آگے بڑھوں گا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی صدیق اکبر ہیں۔ نہیں، سب کے داد نہ دینا اس کا مطلب ہے کہ میں بات پہنچا نہیں پا رہا ہوں۔ تو علی صدیق اکبر ہیں، علی فاروق اعظم ہیں، اور سب سے تاریخ انسانیت میں بڑے غنی علی ابن ابی طالب ہیں۔
ہر چیز پہ قرآن سے دلیل پیش کروں گا اگر سننا پسند فرمائیں گے. میں اپنے مزاج کے حساب سے، اپنے اجداد کے مزاج کے حساب سے پیش کر رہا ہوں. بستی میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، 1-2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، لیکن جانتا ہوں آپ کا مزاج کیا ہے، کیونکہ میرا بھی وہی خون ہے جو آپ کا ہے. ایک ربائی ذہن میں آ رہی ہے، پیش کر کے آگے بڑھوں گا، تب تک میرا سینہ بھی کھل جائے گا اور آواز بھی آ جائے گی. جب میں مولا کے متعلق پڑھ رہا ہوتا ہوں نا تو میں یہاں نہیں ہوتا، پھر میں نجف میں ہوتا. تو یہ 4 مصرے سن لیجئے گا. آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ شاعر نے اس انداز سے کہا کہ میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا، میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں، دلوں کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا ہوں. دلوں کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا ہوں. دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے. دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے. علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہے. عزیزان گرامی، پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ کیونکہ مجھے صدیق اکبر سے بہت مفصل گفتگو پیش کرنا ہے اور قرآن سے دلیل کو پیش کرنا ہے، لیکن فاروق اعظم جناب امیر ہیں. اسلام میں القاب چرا کے تقسیم کرنے کی بڑی عادت ہو چکی ہے، مسلمانوں کو کہنا چاہیے. مسلمانوں نے بہت سے القاب چرا کے تقسیم کر دیے ہیں. آئیے ذرا پیش کر رہا ہوں کہ فاروق اعظم کون ہو سکتا ہے. فاروق اعظم، فاروق کہتے ہیں جو حق و باطل میں فرق کرتا، حق و باطل میں فرق کرتا، جو حق و باطل میں تمیز جانتا ہو اسے کہتے ہیں فاروق. اور جو سب سے بڑا حق و باطل میں تمیز کرنے والا وہ ہے فاروق اعظم. بھئی مجھے کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھیں کہ کسی کی شان میں ذوالفقار نازل ہوئی تھی تو سب صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس تلوار کے 2 منہ کیوں ہیں؟ کہا یہ حق و باطل میں تمیز کرتی ہے. بھئی جس کی تلوار بھی حق و باطل میں تمیز کرتی ہو وہ فاروق اعظم ہوگا یا میدان چھوڑ کے بھاگ گیا؟ وہ فاروق اعظم ہوگا. فاروق اعظم وہ ہوگا جس کے پاس ذوالفقار ہو، جس کی تلوار بھی حق و باطل میں تمیز کرتی ہو. عزیزان گرامی، قرآن سے دلیل پیش کر رہا ہوں. ابھی جناب یوسف کا پورا سورہ ہے، سورہ یوسف 12واں سورہ ہے. طولانی سوروں میں واحد سورہ ہے جو صرف ایک موضوع پہ ہے. جتنے طولانی سورے ہیں سورہ طوال وہ کئی متعدد موضوعات ہیں، ان میں کئی موضوعات اس میں اللہ نے سمو رکھے ہیں، لیکن واحد سورہ ہے سورہ طوال میں، طولانی سوروں میں جو صرف ایک موضوع پہ ہے، سورہ یوسف. اور سورہ بھی 12واں ہے. میں پیش کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی، جناب یوسف سے متعلق سب کے باتوں میں، سب کے ذہنوں میں ایک بات ہے کہ جناب یوسف بہت خوبصورت تھے. تاریخ میں یہی لکھا کہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے. سرور کائنات سے کہا یا رسول اللہ جہاں سے آپ گزرتے ہیں اپنے تو کیا مشرک و کفار بھی آپ ہی کو دیکھتے رہتے ہیں. آپ کہتے ہیں میرا بھائی بہت خوبصورت تھا، بتائیے آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا جناب یوسف زیادہ خوبصورت تھے؟ کہ انا اجذب منہ، میں یوسف سے زیادہ کشش رکھتا ہوں. توجہ رکھیے گا، یوسف سے زیادہ کشش، انگریزی میں کہتے ہیں اٹریکشن، جذابیت. کہ میں اور میرا بھائی یوسف ساتھ چلیں تو لوگ اسے نہیں مجھے دیکھیں گے. کشش اللہ نے مجھ میں زیادہ رکھی ہے کہ میں فخر یوسف ہوں. تو عزیزان گرامی، اب سرور کائنات ایسے ہیں. اور جناب امام حسن مجتبیٰ، خاندان اہل بیت میں 3 چیزیں مشہور تھیں، چاہے جو معصومین ہیں جو غیر معصومین، سب کے اندر خاندان اہل بیت کے تمام، جناب ہاشم کی پوری نسل کے اندر 3 چیزیں مشہور تھیں. خاندان اہل بیت کی بے انتہا صفات ہیں، لیکن اہل بیت کے تمام افراد میں 3 خصوصیات پیش کروں، آپ کو سننا پسند فرمائیں گے. پہلی خوبصورتی کہ تمام بنی ہاشم خوبصورت. دوسرے شجاع تھے، سب خوبصورت. دوسرے سب شجاع. تیسرے سب سخی.
اور بنو امیہ کی تینوں برعکس. کہا میں نے کچھ نہیں ہے، اگر پہنچتے رہیں گے میں آگے بڑھتا رہوں گا. تو عزیزان گرامی، اب جناب سرور کائنات بے انتہا خوبصورت، جناب امیر المومنین بے انتہا خوبصورت، جناب امام حسن حسین جن کے نام ہی حسن سے نکلے ہوں، سوچئے کتنے خوبصورت ہوں گے. لیکن اس گھرانے میں قمر بنی ہاشم عباس ہے. گرامی سب خوبصورت ہیں، جناب علی اکبر خوبصورت ہے، سب خوبصورت ہے خاندان میں. تو جملہ پیش کر رہا ہوں کہ جناب یوسف بہت خوبصورت، اور بھائیوں کو اس بات سے حسرت کہ یوسف خوبصورت کیوں ہے. پھر دوسرا حسرت اس بات پہ کہ باپ کا منظور نظر کیوں ہے. تیسرا یہ کہ وہ جو کرتا تھا، قمیص تھا جس کا ذکر کیا جناب ابراہیم کا، وہ صرف نبی ہی کو پورا آتا تھا. دیکھیں کرتا بھی جانتا تھا، نبوت کا بچپنا بھی جوانی ہے. پہنچا نہیں پایا ہوں بات کو. عزیزان گرامی، آج تک مسلمانوں میں بحث جاری ہے کہ سب سے پہلے کون مسلمان ہوا. تو انہوں نے کہا بھی فرق رکھ دو، بوڑھوں میں یہ، غلاموں میں یہ، بچوں میں یہ، مستورات میں یہ. تو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پریشان ہو کے نہ سنیے گا. میں کہتا ہوں کہ ہم قسم کھا کے کہہ دیتے ہیں ہم جناب امیر کو وڈرا کر لیتے ہیں. جس کو چاہنا کہہ دو کہ وہ پہلے اسلام لایا. ہم کہہ دیتے ہیں جناب امیر کو ہم نے مقابلے سے نکال دیا. خدا کی قسم علی ایمان نہیں لائے. گھبرا کے نہ سنیے گا. مرتضیٰ کی قسم علی ایمان نہیں لائے. مصطفیٰ کی قسم علی ایمان نہیں لائے. قرآن کی قسم علی ایمان نہیں لائے. بھئی ایمان تو وہ لاتا جو پہلے بے ایمان ہو. بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں. بہت محبت. میں جس توقعات کے ساتھ آیا تھا اس سے زیادہ پا رہا ہوں مجمع کو. عزیزان گرامی، میں یقین مانیے کراچی کے اندر اس وقت سب سے بڑے اشرے پچھلے 5 سال سے خطاب کر رہا ہوں. بعض اوقات 1-1.5 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، لیکن جتنا لطف یہاں آ رہا ہے. اب یہاں پہ 2 رشتے ہیں، وہاں پہ 1 رشتہ ہوتا ہے. وہاں صرف ولایت کا رشتہ، یہاں ولایت کا رشتہ بھی ہے، خون کا رشتہ بھی ہے. عزیزان گرامی، پیش کرو مطالب کو. تو جناب امیر المؤمنین علیہ السلام سے متعلق تمام باتوں کو جتنا پیش کروں گا تو جناب یوسف سے سورہ یوسف ذہن میں رکھیے گا کہ جناب میں نے کہا کہ دلیل پیش کروں گا قرآن سے کہ جناب امیر صدیق اکبر ہیں. سن رہے ہیں سب؟ آپ کی محبتوں کی نظر. تو جناب امیر علیہ السلام صدیق اکبر ہیں. قرآن میں سورہ یوسف ہے. تو جناب یوسف اپنے باپ کے منظور نظر، جناب یعقوب کے بے انتہا منظور نظر. بھائیوں نے سوچنا شروع کیا کس طرح سے یوسف کو باپ سے دور کر دیا جائے. تو اب سب نے منصوبہ بنایا. 12 بھائی ہیں. ایک اور جملہ یہاں پہ پیش کرتا چلوں. 12 بھائی ہیں جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا. جناب یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، بنی اسرائیل. تو اللہ نے ایک اصول بنایا ہے، سارے انبیاء کے 12 اوصیاء. نہیں پہنچا سکا جملہ. سارے انبیاء کے 12 اوصیاء. جناب موسیٰ کے 12، جناب عیسیٰ کے 12. جا کے توریت اور انجیل کا حوالہ پیش کر دوں گا، وہاں پہ بھی موجود ہے اور قرآن کے اندر بھی موجود ہے. جب پیغمبر سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کمیل اوصیاء آپ کے کتنے وصی ہوں گے؟ کہا جتنے سب کے تھے. جتنے نقبائے بنی اسرائیل. تو کہا نقبائے بنی اسرائیل کتنے تھے؟ قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں، 5واں سورہ 12ویں آیت. 5 اور 12 کو کوئی نہیں بھول سکتا. 5واں سورہ ہے. بھئی اللہ نے ترتیب کیا رکھی ہے؟ 5واں سورہ 12ویں آیت. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا. اور ہم نے بنی اسرائیل میں 12 نقیب بھیجے. ہم نے بنی اسرائیل میں 12 نقیب بھیجے ہیں. کیمبرج یونیورسٹی دنیا کی، آکسفورڈ اور کیمبرج مشہور سب سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں. کیمبرج یونیورسٹی کے اندر بہت بڑی کانفرنس تھی. آپ کا یہ بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا چاچا، جو بھی کہہ لیجیے جس رشتے سے آپ وہ کاٹ لیجیے. تو انہوں نے بہت بڑی کانفرنس بلائی، یہودی، عیسائی اور مسلمان. 7 یہودی تھے، 7 عیسائی، 7 مسلمان.
مسلمانوں میں بس ایک شیعہ اور وہ آپ کی بستی کا میں ناچیز. جب وہاں سب جمع ہو گئے تو یہودیوں نے عیسائیوں نے کہا کوئی ایسی چیز تلاش کرو جو سب میں مشترک ہو, کامن ہو. تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا, میں بتاتا ہوں جو چیز سب میں مشترک ہے. تو باقی سب مسلمان دیکھنے لگے بھی یہ کیا بتائے گا جو سب میں مشترک ہے, ہم ہی میں ان میں ہی سب مشترک نہیں ہے. تو میں نے کہا 12 کا عدد ایسا ہے جو سب میں مشترک ہے. تو فوراً یہودیوں نے پلٹ کے کہا اچھا آپ بھی 12 کو مانتے ہیں. جیسے یہودیوں نے کہا آپ بھی 12 کو مانتے ہیں, عیسائیوں نے کہا اچھا دونوں آپ لوگ مسلمان اور یہودی دونوں 12 کو مانتے ہو. میں نے کہا ہاں. سب نے جب کہہ دیا تو انہوں نے فوراً کچھ اور مسلمانوں سے سوال کیا کہ بھئی کیا بات ہے آپ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ کہ نہیں یہ 12 کو مانتے ہیں. توجہ ہو. عزیزان گرامی قرآن سے دلیل پیش کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. ایک بزرگ تو پہنچ گئے. اللہ کہتا ہے اللہ کی روش میں, اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. جب سب کے 12 ہیں, سارے انبیاء کے 12 وصی ہیں, تو پیغمبر اسلام کے 12 کیسے نہیں؟ پیغمبر اسلام کے بھی 12 ہونے چاہیے. کوئی اور اگر کوئی عدد لے کے آتا ہے تو دلیل اسے چاہیے. اگر کوئی اور کہتا ہے نا کہ نہیں کوئی اور عدد ہے 12 نہیں ہے, تو پھر اسے دلیل چاہیے. اب صحیح بخاری سے ایک اور بھی حوالہ پیش کر دوں. صحیح مسلم میں 7 روایات ہیں, صحیح بخاری میں صرف ایک یہیں پہ جملہ پیش کر رہا ہوں. سنیں گے انشاءاللہ, چلتے رہیں گے میرے ساتھ. تو جناب یوسف کو بات میں ذہن میں رکھیے گا, مجھے جناب امیر سے متعلق جملے کو پیش کرنا ہے. تو جملہ کیا ہے صحیح بخاری میں کہ حبیب خدا نے فرمایا, جب صحابہ نے پوچھا جناب جابر ابن سمرہ, جابر ابن عبداللہ انصاری نہیں, جابر ابن سمرہ, یہ دونوں صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہما. تو جناب جابر نے سوال کیا, کہا یا رسول اللہ کم الاوصی آپ کے وصی کتنے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا لا یزال امر هذه الامه, اس امت کا امر تمام نہیں ہوگا حتی یکون فیہم 12 رجلا, جب تک کہ 12 مرد حکومت نہ کر لیں. 12 رجلا, یہ رجل کا لفظ سمجھ لیجئے, 12 مرد 12 رجل. رجل کو سمجھنا ہے تو کچھ دیر کے لیے خیبر چلیں. لَأُعْتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غیر فرارن, کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. تو سمجھ میں آ گیا وہ جو 12 ہوں گے وہ علی جیسے ہوں گے. تو جانے کے نامی تو 12 ہیں, ہر جگہ پہ ہے. تو اب آئیے پیش کر رہا ہوں کہ اب یہ بھائیوں نے, جہاں سے بھی جاؤں گا واپس وہیں پہ آؤں گا جہاں پہ میں نے آپ کے لیے آیت پیش کی. 12 بھائی, بنیامین چھوٹے بھائی ہے جناب یوسف سے, جناب یوسف بڑے ہیں, باقی 10 بھائی ان سے بڑے. 10 نے کہا کہ کیا منصوبہ بنایا جائے, بنیامین کو گھر چھوڑتے ہیں, یوسف کو ساتھ لے چلتے ہیں. سب کے ذہنوں میں واقعہ ہے, اشارہ کر رہا ہوں صرف اور آگے بڑھ رہا ہوں. کہا بابا جان ہم لوگ یرتا و یلعب, ہم جائیں گے کھیل کود کے لیے, سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں, یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. کہا میں اس بات سے خائف ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیلتے رہو وہ یاکلہ الذئب, اور اسے بھیڑیا کھا لے. کہ نحن عصبہ, ہمیں گروہ ہیں, کیسے ممکن ہے بھیڑیا آئے اور 10 سے بچ کے چلا جائے, ہم سب کے سبھی بچا لیں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کبھی بھی اگر کسی سے بدگمانی کرتے ہو تو بتاؤ نا کیا بدگمانی ہے. توجہ, جو جناب یعقوب نے بیٹوں سے کہا تھا نا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں سے بھیڑیا کھا جائے, جب وہ واپس آئے تو کنویں میں پھینک کے آئے تھے, لیکن کیا کہا کہ بھیڑیا کھا گیا. وہ جو آپ نے احتمال دیا وہی ہوا, اسی لیے کبھی نہ بتاؤ کہ بدگمانی ہے کیا. توجہ, جو انہوں نے اذان گرامی جناب یعقوب نے فوراً آواز دی, کہا بھیڑیا آ جا. جیسے ہی بھیڑیوں کا آواز دی ایک بھیڑیا آ گیا. کہا کیا تو نے یوسف کو کھایا؟ اس نے فوراً عبرانی زبان میں جواب دیا, کہا اگر میں نے کھایا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا, آپ نبی ہیں, آپ جانتے ہیں. اگر میں نے کھایا ہوتا آپ کے بیٹے یوسف کو تو آپ کو پتا ہوتا, آپ نبی ہیں, آپ جانتے ہیں معصومین کا گوشت ہم پہ حرام ہے. علماء نے بحث کی ہے کہ کیا جس بھیڑیے پہ جناب یعقوب کے بیٹوں نے الزام لگایا تھا اسی بھیڑیے کو بلایا تھا؟ نہیں. توجہ چاہوں گا, بھائی انہوں نے کسی بھیڑیے کو بلا کے یہ بتا دیا دیکھو بھیڑیے نہیں کھاتے, جانور ہیں لیکن تمیز رکھتے ہیں, معصوم و غیر معصوم.
تمیز رکھتے ہیں، انہیں فرق معلوم ہے، یہ معصوم ہے، نبی ہے، کہ ہم پہ انبیاء کا گوشت حرام ہے، تو فوراً پلٹ کے کہا کہ تم نے آج یہ جھوٹ بولا ہے، بھیڑیے نے نہیں کھایا، آؤ تلاش کرنے چلتے ہیں۔ تو اب کیا کیا میں پیش کر رہا ہوں۔ جب بھائی چلے تو قرآن کہتا ہے، ایک نے کہا اقتلوہ، قتل کر دیتے ہیں یوسف کو، تو ایک بھائی، تاریخ نے نام بتایا ہے حضرت لاوی، انہوں نے پلٹ کے کہا نہیں قتل مت کرو، ہے تو ہمارا بھائی۔ تو دوسرے نے کہا احرقوہ، آگ لگا دو، آگ لگا، قرآن کا یہ سورہ ہے۔ ایک نے کہا احرقوہ، آگ لگا دو، تو پھر دوبارہ جناب لاوی بولے کہ نہیں آگ نہ لگانا، ہمارا بھائی ہے۔ توجہ ہو، آگ نہ لگانا، ہمارا بھائی ہے۔ عزیزان گرامی، سب اپنے اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ کہتے رہے کہ یہ ظلم کر دو۔ آخر میں ایک نے کہا غیابت الجب، ایک کنویں کے اندر ڈال دو، تو جناب لاوی نے کہا یہ ٹھیک ہے، مرے گا تو نہیں، زندہ تو رہے گا۔ تو کہا زندہ تو رہے گا، تو انہوں نے کیا کیا، کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں کا دہانہ بہت چھوٹا تھا لیکن کنواں گہرائی میں بہت زیادہ بڑا تھا۔ یہاں پہ روک کے ایک جملہ اور پیش کر رہا ہوں، اس میں میں نے خود اپنی محنت کی ہے، کسی تفسیر میں کسی کتاب میں موجود علماء کی ذمہ داری میں بول رہا ہوں۔ اگر جملہ سمجھ میں آئے تو پھر کوئی خاموش نہ بیٹھے، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو کوئی نہ بولے۔ جملہ پیش کر رہا ہوں اپنی پوری ذمہ داری سے، اپنی میں نے پوری خون و جگر لگا کے محنت کر کے جملے کو قرآن سے اخذ کیا ہے، قانون۔ تو اب جناب یوسف جب عزیز مصر بن گئے تو سارے بھائیوں کو جمع کیا، جب بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، اور ایک مرتبہ سب کو جمع کرنے کے بعد کہا آج تو میں عزیز مصر ہوں، بعد میں فرعون آ جائے گا۔ فرائنہ جمع ہے فرعون کی، یعنی ایک کے بعد ایک فرعون آتے رہیں گے۔ یذبحون ابناکم یستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے رہیں گے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے۔ تو اللہ کیا کرے گا، میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا، اس کا نام موسیٰ ہوگا، وہ تمہیں فرعون سے بچائے گا۔ کچھ بزرگ تو پہنچ گئے ہیں، مجھے انگلی پکڑ کے پہنچانا آتا ہے۔ مجمع کی توجہ میں پورا خون جگر دے رہا ہوں۔ تو جناب یوسف نے کہا میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے، میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے، جب تک سارا مجمع نہ ہو، میں نے کہا نا میں خون جگر دے رہا ہوں، میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے اللہ ایک نبی بھیجے گا جس کا نام موسیٰ ہوگا، وہ تمہیں فرعون سے بچائے گا۔ میں نے جو اخذ کیا قرآن سے قانون، پروردگارہ یہ تو نے جناب یوسف کی نسل میں کیوں نہیں رکھا؟ پروردگارہ تو نے جناب یوسف جو تیرے نبی ہیں ان کی نسل میں کیوں نہیں رکھا؟ جناب موسیٰ کو لاوی کی نسل میں کیوں رکھا؟ تو جو قانون میں نے اخذ کیا، اللہ نے ایک قانون بنایا کہ جو بھی اس کے رسول سے محبت کرے گا، قانون اللہ نے بنایا۔ تو اب جو خاموش بیٹھے ہیں ان تک بات پہنچا رہا ہوں، مکمل کر دوں۔ قانون اللہ نے یہ بنایا کہ جو بھی اس کے رسول سے محبت کرے گا، اللہ اپنی رسالت و امامت کو اس کی نسل میں رکھے گا۔ جناب لاوی نے اللہ کے رسول یوسف سے محبت کی، اللہ نے کہا لاوی میں نے موسیٰ کی رسالت تیری نسل میں رکھی۔ جناب ابو طالب نے رسول خدا سے محبت، کہا جناب لاوی نے یوسف سے محبت رکھی، اللہ نے ان کی نسل میں جناب موسیٰ کی رسالت کو رکھا۔ جناب ابو طالب نے ختمی مرتبہ سے محبت رکھی، اللہ نے کہا اے ابو طالب کیونکہ آپ نے میرے رسول سے محبت کی ہے، میں 12 امام آپ کی نسل میں رکھوں گا۔ ان کو ایک رسول دیا، انہیں 12 امام دیے۔ کیوں؟ کیونکہ محبت کا تناسب ایسا تھا۔ نہیں، محبت کا تناسب ایسا تھا۔ جناب لاوی نے جناب یوسف کو بچایا، جتنا انہوں نے بچایا اتنے رسول۔ جناب ابو طالب کے پاس جو کچھ تھا پیغمبر پہ قربان کیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہل جزاء الاحسان الا، اے ابو طالب آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ نے میرے حبیب پہ قربان کر دیا، سرداری میرے حبیب پہ قربان کر دی، آپ نے میرے دین پہ احسان کیا۔
حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اے ابو طالب، آپ کی ان زحمتوں کے نتیجے میں جو میرے خزانے میں سب سے انمول ہے وہ علی ہے. میں نے اپنا علی آپ کو دیا. اے ابو طالب، قیامت تک علی کا نام لیا جائے گا اور ہمیشہ کہا جائے گا ابن ابی طالب. یہ کسی اور کو فخر نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا جناب ابو طالب سے اتنا بغض کیوں ہے. اگر بہت وہ علی کے والد ہیں، علی کے بابا ہیں. خدا کی قسم اگر اور کسی صحابی کے باپ ہوتے نا تو صبح و شام قصیدے لکھے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ جناب علی ابن ابی طالب ہیں تو اسی لیے جناب ابو طالب سے سب مسلمان بغض پورا کرتے ہیں جناب امیر علیہ السلام کا. تو جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. تو جناب لاوی نے روکا، کہا کہ ہاں کنویں میں ڈال دو. میں نے کہا تھا آپ سے کہ میں دلیل پیش کروں گا صدیق اکبر پہ. قرآن نے سارے انبیاء صدیق ہیں تو قرآن نے 2 انبیاء کو صدیق کہہ کے پکارا ہے. ابراہیمو ایہو صدیق، یوسفو ایہو صدیق ہے، یوسف ہے صدیق. اور پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ علی صدیق اکبر ہے. سارے انبیاء صدیق ہیں، علی صدیق نہیں ہے، صدیق اکبر ہیں، سب سے بڑے صدیق. کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا صادق نبی کی صداقت کی گواہی علی نے دی اس لیے صدیق اکبر ہیں. تو عزیزان گرامی میں پیش کر رہا ہوں دلیل کہ صدیق اکبر ہے جناب امیر علیہ السلام. سارے مجمع کی توجہ ہو، میں دوبارہ خون جگر دے رہا ہوں. بھائیوں نے جناب یوسف کو اٹھایا، کنویں میں پھینک دیا. اور وہ کنواں، اس کا دہانہ چھوٹا تھا لیکن کنواں بہت بڑا تھا، گہرا بہت تھا لیکن پانی اس میں بہت کم تھا. جہاں پانی کم ہونا گہرائیوں کے اندر، آپ حضرات یہاں جانتے ہوں گے ان علاقوں کے اندر حشرات الارض اپنا گھر کر لیتے ہیں. پہنچ رہے ہیں بہت سے کیڑے مکوڑے، ریپٹائلز، سانپ بچھو کیڑے مکوڑے اپنا گھر کر لیتے ہیں. جب زمین میں نمی ہو، پانی نہ ہو، نمی ہو تو یہ گرمی سے بچنے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں. سردی زیادہ ہو تو وہاں چلے جاتے ہیں، سردی سے وہاں پہ بچتے ہیں، گرمی سے وہاں پہ بچتے ہیں. اب سارے حشرات الارض نے دیکھا شکار ملا، کہا آگے بڑھو کاٹتے ہیں. ان میں ایک سانپ بھی تھا، اس نے کہا مت کاٹنا یوسف کو. سارا مجمع نہیں پہنچا بھائی، سارے حشرات آگے بڑھے، ان میں ایک سانپ تھا، اس نے کہا مت کاٹنا یوسف کو، یہ صدیق ہے. تو اب پتا چلا جو صدیق ہو اسے سانپ نہیں کاٹتے. جو صدیق ہو اسے سانپ نہیں کاٹتے. اور اگر کوئی خود ہی کہہ دے، توجہ مجمع کی، خون جگر دے رہا ہوں، جو صدیق ہو اسے سانپ نہیں کاٹتے. اور اگر کوئی خود ہی کہہ دے غار میں مجھے سانپ نے کاٹ لیا، تو پھر مانو یا وہ صدیق نہیں یا وہ سانپ نہیں. سبحان اللہ. توجہ فرمائے جانے گا. میری محنت پسند آ رہی ہے، میں پورا خون جگر واقعہ دے رہا ہوں حضرات کو. عزیزان گرامی، آپ کی محبتوں کی، آپ کی عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں. یقین مانے دل کر رہا ہے میں اپنا کلیجہ نکال کے دے دوں جس محبت سے آپ سن رہے ہیں. عزیزان گرامی، جناب امیر المومنین صدیق اکبر علی فاروق اعظم اور کائنات میں سب سے غنی علی ابن ابی طالب. جو حکومت سے پیسے جوڑ لے وہ غنی نہیں ہوتا.
جو بھرا گھر لٹا دے اسے غنی کہتے ہیں۔ جناب امیر سے سوال کیا کہ یا علی، عربوں میں مثال دی جاتی ہے آج تک، کہنا ہونا یہ بہت سخی ہے، تو کہتے ہیں حاتم ہے، حاتم الطائی۔ آج تک عربوں میں، پوری دنیا میں، بلکہ مسلمانوں میں مثال دی جاتی ہے حاتم الطائی کی۔ بہت سخی تھا، اس نے ایک بہت بڑا محل بنوایا تھا، محل کے 40 دروازے تھے، ہر دروازے سے چھپ کے لباس بدل کے، آواز بدل کے کہتا تھا مانگنے والے کو، دیکھ رہے سخاوت اس کی، کہ مانگنے والے کو دیا، کہ اگلے دروازے سے مانگ وہ بھی عطا کرے گا، پھر وہاں سے جاتا چھپ کے دوبارہ کہتا اگلے دروازے سے مانگ وہ بھی دے گا۔ 40 دروازوں سے عطا کرتا تھا، 40 دروازوں سے۔ سنیں گے میں پیش کروں، جب حاتم الطائی انتقال کر گیا تو اس کے بھائی نے کہا میں حاتم کی جگہ بیٹھوں گا اور میں بخشا کروں گا۔ ماں نے کہا تو کبھی حاتم نہیں بن سکتا۔ کہا ماں یہ کیسی بات کر دی، حاتم آپ کا بیٹا تھا تو میں بھی بیٹا ہوں۔ کہا اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، میں ماں ہوں۔ کہا کیسے، آپ کیا جانتی ہیں؟ کہا بیٹا بچپنے سے میں نے دیکھا، جب حاتم کچھ کھا رہا ہوتا تھا یا پی رہا ہوتا تھا، دوسرے بچے کو دیکھتا تھا فوراً اسے دے دیتا تھا، بچپنے سے۔ کہا تو چھین کے لے آتا۔ کہا بیٹا فرق ہے تجھ میں حاتم میں۔ کہا اب ماں تو نے، حاتم کے بھائی نے کہا ماں تو نے اب ضد دلا دی، میں حاتم بن کے دکھاؤں گا۔ کہا پھر میں بھی ماں ہوں، تو نہیں بن سکتا۔ حضرات گرامی، اس نے کیا کیا، محل کے دروازے میں، محل میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب ایک بوڑھی خاتون تھی، ہر روز آتی تھی اور اپنے پورے خانوادے، پورے کنبے کو پالتی تھی حاتم کی عطا پہ۔ پہلے دروازے سے مانگتی، گوشت لیا، پھر وہاں سے آگے چاول، سب کچھ مانگتی جاتی تھی، وہ عطا کرتا جاتا تھا۔ یہاں پہ جیسے ہی حاتم کا انتقال ہوا، بھائی بیٹھا تھا اس کی مسند پہ، دروازے پہ دستک ہوئی، گیا، کہا کہ عطا کر دے۔ اس نے پہلی مرتبہ دیکھا، اچھا یہ ہے عطا کرنے والا۔ اس نے دیکھ کے پہچان لیا، کبھی آج تک تو میں نے چہرہ نہیں دیکھا تھا، وہ چھپ کے عطا کرتا تھا۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بھی ہر روز آتی ہے، توجہ ہو۔ اس نے فوراً کچھ عطا کیا۔ وہ دوسرے دروازے پہ گئی، یہ فوراً وہاں پہ پہنچا، دروازہ کھولا، کہا کیا بات ہے؟ ابھی پہلے دروازے پہ دیا، پھر دوسرے دروازے پہ آ گئے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ اس نے فوراً پلٹ کے کہا اچھا تو حاتم مر گیا کیا؟ پھر جیسے اس نے کہا حاتم، کہا کیسے پہچانا؟ کہا اتنے برس سے آ رہی ہوں، 40 دروازوں سے مانگتی ہوں، بلکہ خود نہیں، وہ کہتا تھا اگلے دروازے پہ بھی مانگ، میں آواز سے پہچانتی تھی وہی عطا کر رہا، وہ مر گیا تبھی تو دوسرے دروازے پہ رو پڑا۔ تو عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب امیر سے سوال کیا کہ یا علی بتائیے کون زیادہ سخی ہے، آپ یا حاتم؟ مولا نے کہا کہ کیوں تو نے حاتم کا مجھ سے تقابل کیا؟ کہا مولا اس نے محل بنایا تھا، 40 دروازے، ہر دروازے سے عطا کرتا تھا، اب بتائیے آپ زیادہ سخی وہ حاتم؟ مولا نے کہا میں پہلے دروازے سے اتنا دے دیتا ہوں، دوسرے دروازے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ سیکھے حاتم سے کہو ان سے سخاوت کے چلن، سیکھے حاتم سے کہو ان سے سخاوت کے چلن، بھیک دیتے ہیں تو سلطان بنا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، غنی وہ نہیں ہے جو سونا چاندی بیت المال سے جمع کر لے، غنی وہ ہے فاتح خیبر ہو۔ جناب سرور کائنات سب سے زیادہ جب بیت المال آتا نا تو سب سے زیادہ مال غنیمت سے فاتح کو دیا کرتے تھے، پھر سواروں کو، پھر پیادوں کو، اور وہ جو بعد الفتح، جنگ کے فتح ہونے کے بعد پہنچ جایا کرتے تھے، ایسے بھی تھے، فتح ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں جنگ میں تو نہیں تھا لیکن کچھ عطا فرمائی، تو پیغمبر اسلام کہتے تھے انہیں بھی محروم نہ رکھنا، تو انہیں بھی عطا کرتے تھے، تو جناب سرور کائنات سب کو عطا کرتے۔ جب جناب امیر علیہ السلام فتح کر کے آ رہے تھے نا خیبر، تو سب کے سب پہلے گھروں کو پہنچ گئے، خرمے لیے، نیا لباس لیا، سونا، اپنی خواتین کو سونا دیا، نیا لباس، بچوں کو نیا لباس کا، خرمے کھاؤ۔ تو بچے سب کے سب امام حسن حسین سے کہنے لگے مدینہ کی گلیوں میں، امام حسن حسین بہت کم سن ہے، کہا آپ لوگوں نے نیا لباس نہیں پہنا؟ آپ کو نہیں معلوم کوئی حیدر ہے جس نے خیبر فتح کیا؟ اتنے کریم ہیں اہل بیت، پلٹ کے یہ نہیں کہتے وہ ہمارے بابا،
تم ہمارے باپ کا صدقہ کھا رہے ہو. کسی کو احسان نہیں جتلایا. روایت کے الفاظ ہے فوراً گھر آئے, جناب سیدہ سے کہا مادر گرامی, نہ آپ نے نیا لباس پہنا, نہ ہم نے نیا لباس پہنا, نہ آپ کے گلے میں زیور ہے, نہ بہنوں کے گلے میں زیور ہے, نہ ہم نے خرمے کھائے. سارے مدینے میں آج ہمارے بابا کے صدقے میں خرمے بھی آئے ہیں, نیا لباس آیا ہے, زیور آیا ہے. بی بی نے کہا میرے شہزادو کچھ دیر انتظار کرو, ابھی آپ کے بابا آتے ہوں گے. جیسے دروازہ کھلا, اب امامین حسنین کریمین دونوں موجود ہیں. جناب سیدہ سب نے سر اٹھا کے کہا جناب سیدہ نے اے ابوالحسن ہمارے لیے کیا لے کے آئے. تو جیسے ہی وارد ہوئے سر جھکا لیا. کہا سیدہ لایا بہت کچھ تھا. جیسے ہی مدینے پہنچا, فقرائے مدینہ ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے. جو کچھ لایا تھا میں تقسیم کرایا ہوں. ایسے غنی بنتے ہیں, یہ سخاوت ہے. کہ جو کچھ لایا تھا فقرائے مدینہ میں تقسیم کرایا ہوں. تو جیسے جناب امیر ہے, میری لاکھوں روحیں قربان ہو جناب سیدہ پہ بھی, امام حسن حسین پہ بھی. جناب سیدہ نے سر اٹھا کے کہا اے ابوالحسن مجھے ناز ہے آپ میرے شوہر ہیں. مجھے اتنی خوشی اس موقع پہ نہ ہوتی اگر آپ وہ ساری دولت گھر لے آتے جتنی خوشی اب ہو رہی ہے کہ آپ سب کچھ راہ خدا میں تقسیم کر آئے ہیں. تو اب دونوں شہزادوں نے کہا کہ بابا ہمیں ناز ہے آپ ہمارے بابا ہیں. ہم دولت کے آنے پہ خوش نہیں ہوتے, ہم دولت تقسیم کرنے پہ خوش ہوتے ہیں. تو جناب امیر کے سیاسی حریف کیا مقابلہ کریں. میں چند جملے اور پیش کروں تو سنیں گے میرے سے؟ میں جانتا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں, میں بھی چند دیر اور کچھ دیر اور چلنا چاہ رہا ہوں. تو ایک سلوات پڑھیں گے جناب امیر کی خوشنودی کے لیے. میرے بھائی تمام, میرے بزرگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کھل کے بولیں, پیش کریں. میں ابھی لندن میں برف باری ہو رہی ہے اور جہاں سے آیا ہوں, اور یہاں پہ میرے حساب سے گرمی, اس لیے میں ایک آپریشن ہوا اس کے بعد سے بہت زیادہ پیاس کو گرمی کو برداشت نہیں کر پاتا ہوں. تو اس لیے پیش کر رہا ہوں, جہاں تک چل سکوں گا آپ کی خدمت میں مطالب پیش کروں گا. عزیزان گرامی, میں نے بھی پہلا مرحلہ پیش کیا ہے, اگلے مرحلے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اور جناب امیر علیہ السلام نے جب خلافت کو سنبھالا تو 3 جنگیں ہوئی ہیں. پہلی جمل ہے, دوسری صفین ہے, تیسری نہروان ہے. 3 جنگیں ہیں اور مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ کس کس کے خلاف ہے. 25 سال خاموشی کے, وہاں بھی 3 مقابلے, اور پھر خلافت میں آئے وہاں بھی 3 مقابلے. جمل ہے, صفین, نہروان ہے. صرف ایک جملہ پیش کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے آپ کی حسن سماعت کے اوپر کہ جملہ ضائع نہیں ہوگا. جناب امیر کا بڑا مشہور و معروف جملہ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے. مولا نے ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ جملہ کہا, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو, اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. یہ نہیں کہ اس سے پہلے کہ میں نہ رہوں, میں تو رہوں گا, تم کھو دو گے. اب جسے عقیدت ہوگی وہ پالے گا مولا. آپ یہاں چھولس میں بیٹھ کے یا علی مدد کہتی ہیں, نجف سے آواز آتی ہے لبیک کی, تو نے پکارا تھا میں عطا کر رہا ہوں. ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں. تو عزیزان گرامی, مولا نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. لیکن عزیزان گرامی بہت سے ایسے تھے جنہوں نے مولا کی ضد میں کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اچھا, جو بھی علی کے مقابلے میں آیا ہے وہ ذلیل و خوار ہوا, ہر کے علی در افتاد ور افتاد. تو جو بھی علی جناب امیر المومنین کے مقابلے میں آیا وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوا. تو بہت سے تاریخ میں لوگوں نے کہا سلونی سلونی. تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے, بہت بڑے عالم دین ہیں اہل سنت کے, نام ہے سبط ابن جوزی. مسجد یا جامع دمشق میں مسجد بنو امیہ کے اندر ممبر سے درس دیا کرتا تھا فجر کے بعد. لوگ رات کو آ کے سو جایا کرتے تھے, ایسا نہ ہو کہ فجر کے بعد جو درس ہوگا وہ ہم سے چھوٹ جائے. تو اب پوری رات لوگ بیٹھے انتظار کرتے تھے. اب سوچئے کتنا بیان ہوگا, ہزاروں کا مجمع ہوا کرتا تھا وہ بیان کرنے والا. ایک دن دماغ گھوم گیا, اس نے کہا اتنے ماننے والے ہیں اس کا مطلب میں بہت قابل ہوں. اس نے فوراً کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو. اللہ ایسوں کو ذلیل کرواتا ہے تو عورتوں کے ہاتھوں ذلیل کرواتا ہے اگر توجہ ہو. ایک مرتبہ خاتون کھڑی ہوئی برقعے میں تھی, کہا سبط ابن جوزی جو پوچھنا ہے پوچھ لوں. کہا ہاں جو پوچھنا ہے پوچھ لے. کہا پھر سوچ لے یہ میرے مولا کا قول ہے.
کہا میں کہہ جو رہا ہوں جو پوچھنا پوچھ لے. اس کا قول بتا رہا ہے کہ مولا کی ماننے والے تھے. ایک مرتبہ کہا اچھا یہ بتا کہ میرے مولا مدینے میں موجود تھے اور کوئی مدینے میں مرا, علی جنازے میں نہیں گئے, اور سلمان مدائن میں انتقال کرتے ہیں, علی مدینے میں ہیں اور فوراً جنازے میں پہنچ جاتے ہیں, غسل و کفن بھی خود کرتے ہیں, دفناتے بھی خود ہیں. بتا اس کے جنازے میں کیوں نہیں گئے, ان کے جنازے میں فوراً پہنچ گئے. بس جیسے آپ خاموش ہیں وہ بھی بالکل خاموش ہو گیا. سوچتا رہا کہ اس طرف سے جواب دیتا ہوں تو میں پھنستا ہوں, اس طرف سے جواب دیتا ہوں تب میں پھنستا ہوں. تو اس نے فوراً پلٹ کے سوال کیا, کہا کہ او بڑھیا یہ بتا تم مسجد میں شوہر کی اجازت سے آئی ہے یا بغیر اجازت کے؟ اس خاتون نے پلٹ کے کہا کہ اچھا یہ بتا میرے سوال کا تیرے سوال سے ربط کیا ہے؟ جو میں نے سوال کیا تو نے کہا تھا جو پوچھنا ہے پوچھ لو, تو جواب دے, تو نیا سوال کیوں لے کے آیا؟ کہ نہیں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر تو بغیر شوہر کی اجازت کے آئی ہے مسجد میں تو تیرے پہ لعنت, اور اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو تیرے شوہر پہ لعنت. توجہ, اگر شوہر کی اجازت کے بغیر آئی ہے, اگر اجازت کے بغیر آئی ہے تو تجھ پہ لعنت, اور اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو تیرے شوہر پہ لعنت. کہا بھی تیرے سوال کا جواب دیتی ہوں, بتا وہ جو جمل میں آنے والے تھے وہ پیغمبر کی اجازت سے آئے تھے یا اجازت کے بغیر؟ جمل کا جواب ہو گیا تو آگے بڑھوں. اذان گرامی دوسرا مرحلہ پیش کر رہا ہوں, وہ ہے ایسے میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں. اذان گرامی میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں, آپ کی سوچ کا نہیں. میں گزشتہ رات انہوں میں ایک جملہ کہہ رہا تھا مرحوم اظہر حسن زیدی صاحب کا کہ گھڑی بنانے والے نے بھی بہت سوچا, بہت سوچا, بہت سوچا. سوچنے کے بعد تھک ہار کے اس نے فیصلہ کیا کہ 12 کے بغیر دنیا کا گزارا نہیں ہے. تو یہ مرحوم بہت بڑے خطیب تھے, یو پی کے تھے, پاکستان چلے گئے تھے. تو مرحوم اظہر حسن زیدی صاحب وہ کہتے تھے گھڑی بنانے والے نے بھی بہت سوچ کے فیصلہ کیا 12 کے بغیر دنیا گزارا نہیں ہے. تو تھوڑا سا اس میں اضافہ میرا بھی سن لیجئے. اس نے 12 میں فاصلہ بھی 5-5 کا رکھا. یہ اور بات ہے بیچ میں 3 کانٹے بھی ہیں. کانٹوں پہ آپ لوگ بہت جلدی پہنچے ہیں. فیضان گرامی میں آخری مرحلے کو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. جس محبت سے آپ سن رہے ہیں سن لیجئے گا, صفین سے متعلق بھی, اور اگر نہروان بھی ہو سکا تو اپنا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ دھوپ میں بیٹھے ہیں, جتنی آپ کو زحمت ہو رہی ہے اتنا ہی ثواب زیادہ ہے. تو معاف کیجیے گا, میں جانتا ہوں حضرات کو گرمی تپش بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ. ایک تو آپ کا ایمان کی حرارت ہے اور پھر آہستہ آہستہ سورج کی بھی روشنی بڑھ رہی ہے. عزیزان گرامی صفین کو صرف 2 جملوں میں پیش کروں گا کہ ایک مرتبہ صفین نہج البلاغہ میں خط ہے 1.5 سال جنگ جاری رہی ہے, 16 مہینے جنگ جاری رہی صفین کی. صرف اشہر حرم, یہ جو وہ مہینے جن میں جنگ حرام ہے, صرف ان میں جنگ جناب امیر روک دیا کرتے تھے. 16 مہینے جنگ جاری رہی. 80,000 کی فوج وہ لے کے آیا تھا اور 20,000 مولا کوفے سے لوگوں کو لے کے گئے. تو اس نے خط لکھا, نہج البلاغہ سید رضی نے جمع کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے تمام خطوط میں سب سے جو پسندیدہ خط ہے سید رضی کہتے ہیں وہ یہ والا خط ہے میرا, جنہوں نے جمع کی ہے ان کو سب سے زیادہ پسند. سنیں گے خط, سارا مجمع بولے کہ سنیں گے انشاءاللہ. تو ایک مرتبہ شام والے نے, حاکم شام نے خط لکھا جناب امیر کو, کہا یا علی ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں, بنی ہاشم و بنو امیہ, جنگ کی کیا ضرورت ہے, بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں, ادھر کا حصہ آپ کا شام میرا. تو مولا نے اسے جواب لکھا, جواب میں پیش کر رہا ہوں. مولا نے کہا کہ کیا تو اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ کر رہا ہے؟ من النبی ومنکم المکذب, ہم وہ ہیں جن کے خاندان سے نبی ہیں.
اور تو وہ ہے جس کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا اس کا نانا، اگر بات پہنچ جائے نام نہ کہلوائیے گا، میں بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا۔ عزیزان گرامی، تو ایک مرتبہ حاکم شام کو مولا نے لکھا کہ من النبی ومنکم المکذب، ہم وہ جن کے خاندان سے نبی، تم میں وہ جو نبی کو جھٹلانے والا، منا اسد اللہ الغالب، ہم میں اللہ کا شیر، ومنکم اسد الحلاف، تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر، وہ اس کا ماموں تھا۔ کہ منا سیدۃ نساء العالمین، ہم میں سیدہ عالمیان جناب فاطمہ تو زہرا صرف لقب کہا مولا نے وہاں، کہ ومنکم حمالۃ الحطب، وہ اس کی پھوپھی تھی ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی معاویہ کی پھوپھی تھی۔ اب یہ جتنے بھی رشتے دوڑتے چلے جائے گا کوئی اچھا وہاں سلسلہ نہیں ملے گا۔ تو مولا نے کہا ہمارے خاندان سے سیدہ عالمیان، تمہارے خاندان سے حمال، اللہ نے جس کے لیے کہا ہاتھ ٹوٹ جائے ام جمیل کے لیے، کہا منا سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم میں جوانان جنت کے سردار حسن و حسین، ومنکم صبیۃ النار، تم میں جہنم کے بچے۔ یزید کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ وہ تلوار جس سے، سن رہے ہیں آخری جملے پیش کر رہا ہوں، کہ وہ تلوار جو بدر و احد میں حنین میں میرے پاس تھی، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے، نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور ہوا۔ کہ جس تلوار سے بدر و احد میں نے تیرے نانا، ماموں اور بھائی کا قتل کیا تھا، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے۔ اور معاویہ ایک تلوار تو لے، ذوالفقار میرے پاس ہے، اتنے ہزاروں افراد کو قتل کروانے کا کیا فائدہ؟ ایک تلوار تو لے، دوسری میرے پاس ہے، مقابلہ کر کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جملہ میں خون جگر لگا کے جملہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ سن، شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر ہوتا۔ کہ شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر ہوتا، ایک تلوار تو لے، دوسری تلوار میرے ہاتھ میں، سامنے آ جا، مقابلہ ہو جائے، پھر بتانا علی علی ہے۔ جب میں میدان میں آؤں گا پتہ چل جائے گا، شیر بوڑھا ہو جائے تب بھی گھاس نہیں کھاتا۔ جناب مالک اشتر نے کہا مولا لشکر یہ بھی شیروں کی سرزمین ہے، توجہ چاہوں گا۔ میرے باپ نے ہمیشہ مجھ سے یہی کہا کہ چھولس کے شیر مشہور ہیں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ ہمیشہ ہمارے بزرگ، میرے والد نے تو یہی بتایا، اور اگر کہیں اور بھی کوئی معاملہ ہو تو یہی کہا، ہمیشہ جب کسی سے کوئی بات ہوتی تھی نا، کہ کسی نے لاہور میں کہا دادا سے کہ آپ کی مجلس رکوا دیں گے، مجلس نہیں ہونے دیں گے، تو میرے دادا نے جواب یہی دیا تھا، مولانا صفدر عباس رضوی نے کہا تم معاویہ کی نسل سے ہوگا اگر نہ روکے۔ اور میں علی کی نسل سے ہی نہ اگر مجلس نہ کراؤں، مجلسیں ہوئیں تو کوئی رکوا نہیں سکتا۔ تو عزیزان گرامی جملہ پیش کر رہا ہوں، جناب مالک اشتر نے کہا مولا خضاب کر لیں، داڑھی سفید ہو گئی تھی، مولا کی پونچھے داڑھی بالکل سفید ہو گئی تھی، کہا مولا آپ ریش مبارک کو خضاب کر لیجئے۔ کہا مالک کیوں؟ کہا مولا شام والے جتنے آئے ہیں نا 80,000، وہ بس ایک ہی سوال کر رہے ہیں، حیدر کون ہے؟ حیدر کون ہے؟ حیدر کون ہے؟ میں خولے میں جنگ کے چند صرف جملے پیش کروں گا، میں پورا خون جگر دے رہا ہوں، میں بار بار دہرا رہا اس جملے کو۔ عزیزان گرامی جناب مالک اشتر نے کہا سپہ سالار ہے مولا کے
تمام کی تمام جنگوں کے، جمل کے صفین نہروار، بہت شجاع دلیر، بوڑھے تھے، لیکن مولا نے خود ان سے متعلق کہا اے مصر والوں میں اسے بھیج رہا ہوں جس کی نگاہ عقاب کی نگاہ، جس کا کلیجہ شیر کا کلیجہ، یہ نہ دیکھنا یہ بوڑھا ہے، یہ علی کا ہے۔ تو وہ جناب مالک اشتر کہتے ہیں کہ یا علی ریش مبارک کو خطاب کر لیں، ایسا نہ ہو کہ دشمنوں سے روب ختم ہو جائے۔ ارے علی بوڑھے ہو گئے، کہ مالک میدان میں اترنے دو، میں بتاؤں گا میں علی ہوں۔ اب مالک میدان میں اترنے دو، واحد جنگ ہے جہاں پہ مولا سوار ہوں، ہمیشہ زمین پہ لڑے۔ ذہن میں آ رہا ہے نا، بدر میں، احد میں، خندق میں جب امر ابن عبد آیا تھا کہ زمین پہ آ جا، اس نے کہا کہ جوان ہوتے ہوئے مجھے چیلنج کر رہے ہو، میں بہت تجربہ کار ہوں۔ جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، میں بہت تجربہ کار ہوں۔ زمین پہ لڑنے کا مطلب ہوتا ہے یا تو نہیں یا میں نہیں۔ گھوڑے پہ لڑنے کا مطلب یہ جو گر گیا وہ زخمی ہے وہ دوسرا چلا جاتا تھا۔ مولا نے کہا نہیں، زمین پہ آ جا، تو گستاخ رسالت ہے، اللہ کے اور رسول کے سارے دشمنوں کے سر میں توڑوں گا، کہ زمین پہ آ جا۔ بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس نے پلٹ کے کہا اے علی آپ نے کہا ابو طالب کے بیٹے، میں ابو طالب کو جانتا تھا، واپس چلے جائیے، میں ابو طالب کے بیٹے کو نہیں مارنا چاہتا تھا۔ تو بغض علی رکھنے والوں نے کہا ارے باپ کا دوست تھا، بوڑھا تھا، اسے مارا تو کیا کیا؟ تو میں کہتا ہوں نہیں، صرف بوڑھا نہیں تھا، ہاتھوں میں راشا بھی تھا، آنکھیں اندھی بھی تھی، کان بہرے بھی تھے، منہ گونگا بھی تھا، کینسر کا پیشنٹ بھی رہا ہوگا، لیکن ایک بات مانو، کسی تمہارے بزرگ میں جرت نہیں تھی مقابلے میں جاتا۔ میں پورا خون جگر دے کے پیش کروں، صفین کے صرف 2 جملے پیش کروں گا۔ اب سارے جناب مالک نے کہا نا کہ خطاب کر لیجئے، سارا مجمع 80,000 کا لشکر ایک سوال کر رہا، حیدر کون ہے؟ دیکھیں وہ معاویہ جو چاہتا تھا کہ میں علی کا نام مٹا دوں، لشکر اس کا، فوج اس کی، اور حیدر حیدر ہو رہا۔ مولا چلے یہاں کوفے سے، سب سے آگے خود جناب امیر علیہ السلام، دائیں طرف جناب امام حسن مجتبیٰ، بائیں طرف امام حسین علیہ السلام، پشت پہ جناب عباس علیہ السلام، سامنے علم لے کے محمد حنفیہ، جناب عباس سے پیچھے مالک اشتر، آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی تھی، ایک آنکھ جمل کے اندر اسی لیے اشتر کہا جاتا تھا، بہم کٹ گئی تھی اس لیے اشتر کہتے تھے، وہاں پہ آنکھ پہ پٹی باندھ رکھی ہے، کمر پہ پٹکا کس رکھا ہے، بال سفید ہیں لیکن پٹکا کس کے بتا رہے تھے بوڑھا نہ سمجھنا۔ اب سب کے سب دیکھ رہے ہیں، بیٹے دیکھ رہے ہیں، جناب عباس نے کہا بابا میں حملہ کروں؟ کہ نہیں بیٹا، آج علی بتائے گا، آج میں بتاؤں گا کہ تمہارا باپ کیسے جنگ کرتا ہے۔ جملے پیش کر رہا ہوں، اب سارا مجمع 80,000 کا دیکھ رہا، کہ حیدر کون ہے؟ کہ وہ جو سامنے چہرے پہ جلال، آنکھوں میں نور، ذوالفقار ہاتھ میں، ریش مبارک سفید ہے، جن کے سر پہ سیاہ ماما ہے، تحت الحنک نکال رکھا، وہی حیدر ہے، وہی علی بن ابی طالب۔ اب ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ جنگ شروع ہونے والی ہے، جمل میں کہا تھا جو بھاگے بھاگنے دینا۔ مولا نے جمل میں کہا تھا کہ یہ جو بھاگے بھاگنے دینا، دھوکہ کھا کے آ گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں شاید ماں حق پہ ہو، یہ سب دھوکہ کھا کے آئے ہیں۔ جو بھاگے بھاگنے دینا، جب تک کوئی حملہ نہ کرے اسے قتل مت کرنا، جب تک کوئی حملہ نہ کرے قتل نہ کرنا۔ صفین میں کہہ رہا ہے کہ کسی کو بھاگنے نہ دینا، کوئی حملہ کرے نہ کرے بڑھ بڑھ کے مارنا۔ ایک آدمی نے کہا مولا جمل میں کچھ، صفین میں کچھ، یہ تضاد نہیں ہے۔ مولا نے کہا نہیں، وہاں مسلمان تھے، دھوکہ کھا کے آئے تھے، یہ سارے منافق و کفار ہیں۔ اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا۔ فیضان گرامی مولا نے ذوالفقار کو کھینچا، ایک مرتبہ آوازی اللہ اکبر، جیسے ہی مولا نے کہا نا اللہ اکبر، اب سب دیکھ رہے تھے 80,000 کے مقابلے میں علی اکیلے چلے گا، تلوار کو روک رکھا ہے، چل نہیں رہی،
جہاں سے گزرتے تھے سرزمین پہ نظر آتے تھے، جب یہاں سے گئے واپس آئے تو چاروں طرف سری سرزمین پہ آہستہ آہستہ جسموں کے پتہ چل رہا تھا میں قتل ہو گیا۔ آج ذوالفقار کو جلال تھا، میں علی کے ہاتھ میں ہوں، مولا روک رہے تھے، وہ سر قلم کر رہی تھی، کہا بتا دے علی آ گیا۔ کہا ایک مرتبہ پوچھا، کہا مولا جب تلوار چلا نہیں رہے تو سر زمین پہ کیسے؟ کہا ذوالفقار کا صدقہ اتار رہا۔ عزیزان کرام، عزیزان گرامی، یہ ہے صفین، یہ ہے صفین۔ مولا کے خط، خطبے اور ذوالفقار بتائے گی کون حق ہے۔ کہ مولا نے جو خط اسے لکھے، کہا کہ خبردار مقابلے پہ نہ آنا۔ جب خط ملا تو اس کے مشیر کا نام تھا عمر ابن عاص، ذہنوں میں نام تو آ گیا ہوگا، عمر ابن۔ تو اس نے مشورہ لیا کہ بھئی علی کا خط آیا، ایک تلوار تو لے، دوسری تلوار میرے پاس ہے، میدان میں آ جا، فیصلہ ہو جائے گا۔ کہ کیا مشورہ ہے؟ اس نے کہا بھئی بہت اچھی بات لکھی ہے علی نے، تو مقابلے پہ چلا جا۔ کہ سن، مشورہ تجھ سے لے رہا ہوں، بے وقوف میں بھی نہیں ہوں، تو چاہ رہا ہے میں چلا جاؤں۔ کہ حیدر سے بچ کے واپس کون آیا؟ کہ میں لڑ ہی کہاں پاؤں گا، تلوار دو ٹکڑے کر کے مجھے پھینک دے گی۔ کہ پھر پوچھ کیا رہا؟ کہ یہ نہیں کہہ رہا تھا جاؤں کہ نہ جاؤں، کہ یہ پوچھ رہا تھا جواب کیا لکھوں۔ کہ پھر سن، اس خط کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کہ تیرا سارا شجرہ بتا دیا علی نے، نہیں توجہ ہے نہیں، کہ اس خط کا کوئی جواب نہیں۔ پھر کہا جنگ ہونے دو، 80,000 افراد مرتے ہیں تو مر جائیں، میں علی کے مقابلے میں اکیلا نہیں جاؤں گا۔ آخر میں صفین کا پیش کروں گا مصائب سے پہلے، لیکن نہروان کے بھی 2 جملے سن لیجئے۔ تو کچھ خوارج جمع ہوئے اور انہوں نے معاذ اللہ، اگر تاریخ میں نہ لکھا ہوتا تاکہ آپ کی نفرت کم نہ ہو جائے، میں صرف اس لیے جملہ پیش کر رہا ہوں، خوارج کے خلاف، ناصبیوں کے خلاف نفرت کم نہ ہو جائے، اس لیے جملہ پیش کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یا علی اکفرتا، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہا یا علی آپ کافر ہو گئے، اور انہوں نے کہا ہم سب آپ کا مقابلہ کریں گے، قتل کریں گے آپ کو۔ تو مولا نے کہا ٹھیک ہے، پھر تم بھی تیار ہو جاؤ۔ 10,000 کا لشکر تیار ہوا، جناب امیر اپنے دستے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جناب جندب نے سوال کیا، کہا کہ مولا میں آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں؟ فجر کے بعد کا وقت، کہاں آؤ؟ جندب بیٹھ جاؤ۔ تو ایک مرتبہ کہا مولا کتنی کثیر تعداد میں چونٹیاں زمین پہ چل رہی ہیں، آیا ممکن ہے کوئی ان چونٹیوں کی تعداد جانتا ہو؟ جناب امیر نے فوراً جناب جندب کو دیکھ کے کہا جندب صرف یہی نہیں کہ میں ان چونٹیوں کی تعداد جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں۔ ہم اسے حجت خدا مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا دے لشکر کتنے ہزار کا، اگر بات پہنچ جائے۔ جناب امیر نے کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے 10,000 کا لشکر آ رہا ہے خوارج کا، 7 افراد میرے ہاتھوں بچ جائیں گے، باقی سب قتل ہو جائیں گے، میں سب کو فنار کر دوں۔ اور ویسے جناب جندب کہتے ہیں ویسا ہی ہوا جیسا جناب امیر نے فرمایا تھا۔ میں اب زور نہیں لگا رہا، لیکن ایک جملہ پیش کروں گا۔ صفین کے آخر میں 400 قرآن کریم نیزوں پہ بلند کر دیے گئے، کچھ نے زیادہ بھی لکھے ہیں، 400 قرآن کریم۔ شام والے نے 400 قرآن کریم نیزوں پہ بلند کیے۔ کیوں؟ یا علی قرآن کا واسطہ، جنگ روک دیں۔ خوارج کہاں سے بنے؟ اسی مقام سے۔ مولانا نے کہا دھوکہ مت کھانا، یہ قرآن کو نہیں مانتا، یہ قرآن کو نہیں مانتا، قرآن کریم کو تعظیم سے ان سے چھین لو
اور پھر جنگ کرتے رہو. انہوں نے کہا نہیں، ہم جنگ روکیں گے، کیونکہ اس نے قرآن کا واسطہ دیا. مولا نے کہا اگر یہ قرآن کو مانتا ہوتا تو آتا ہی کیوں لڑنے کے لیے. پھر مولا نے ایک جملہ کہا یہ قرآن صامت ہے، میں قرآن ناطق ہوں، میں بولتا ہوا قرآن. لیکن ایک دستہ کہا کہ نہیں یا علی، آپ نے قرآن کا احترام نہیں کیا معاذ اللہ، کہ آپ سامنے قرآن کا وہ واسطہ دے رہا ہے. مولا نے کہا قرآن کو مانتا ہی نہیں، وہ سب کے سب خوارج. آج اگر آپ کو داعش نظر آئیں اور آج آپ کو اگر طالبان نظر آئیں، آل سعود نظر آئیں، تو کبھی دھوکہ نہ کھائیے گا. خادم الحرمین شریفین، القاب بہت بڑے بڑے ہوں گے، کردار وہی خوارج کا ہوگا. اور حملے کر کر کے وہ جناب امیر پہ حملہ کرتے تھے، یہ کبھی جنت البقیع پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی شام کے روزے پہ، شام کے دمشق کے روزوں پہ، اور کبھی سامرہ میں روزوں پہ حملہ کرتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ ڈرتے نہیں ہیں موت سے، ڈرتی ہے ہم سے موت. ڈرتے نہیں ہیں موت سے، ڈرتی ہے ہم سے موت. ہم لوگ کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں. انہیں معلوم نہیں ہے کہ آج ہم تمام کے تمام افراد کوئی موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. یہ جناب سید الشہداء کا ذکر ہمیشہ رہا ہے. عزیزان گرامی، باپ نے قرآن کریم نیزوں پہ بلند کر دی، معاویہ نے. بیٹے نے یزید نے اہل بیت کے سروں کو نیزوں پہ بلند کیا. میں تفصیل سے پڑھنے کا عادی ہوں. میرا پورا ایمان ہے کہ اس وقت ہمارے تمام بزرگوں کی ارواح یہاں موجود ہیں. حدیث میں ہے کہ مؤمنین جب ان کا ذکر ہو اور ان کے قبروں کے پاس جاؤ تو ان کی ارواح آ جاتی ہیں. آج وہ تمام بزرگ جن کی دعاؤں سے ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں، شاید دعائیں دینے کے لیے آئے ہوں، سننے کے لیے آئے ہوں کہ ہمارے بچے اب کیسے سنتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں. تو میرا دل کہتا ہے کہ تایا نظر علی مرحوم حکیم صاحب، حکیم جی اور تمام خاندان کے بزرگوں کی ارواحیں موجود ہوں گی. آئیے ذرا مل کے چلتے ہیں کچھ دیر کے لیے کربلا. تو کربلا میں نیزوں پہ سروں کو بلند کیا گیا. ایک جملہ پیش کروں اس سے پہلے کہ میں مصاحب کو شروع کروں. تو روایت میں ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ جب معاویہ نے قرآن نیزوں پہ بلند کیے تو ایک بہت بڑا قرآن کریم دمشق سے خاص طور سے لایا گیا، اسے کئی نیزوں پہ بلند کیا گیا اور سب کہنے لگے یہ قرآن اعظم ہے. اسی طرح میدان کربلا میں بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے قرآن تھے. ایک قرآن اعظم کا سر تھا، وہ شہید اعظم تھے، وہ شہید اعظم جناب سید الشہداء کا سر تھا. تو عزیزان گرامی، سب سروں کو دیکھ رہے تھے اور چہروں کا نور بتا رہا تھا یہ قرآن ہے، یہ قرآن کے پارے ہیں. نہ جانے کربلا میں آنے والے وہ ظالم ملعون کتنے سنگ دل تھے کہ کسی بچے کے بھی سر کو نہ چھوڑا. روایات میں ہے جناب علی اصغر کا سر بھی نیزے پہ بلند تھا. آپ نے دیکھا خدا نہ خواستہ اگر خاندان میں کسی جوان کی موت ہو جائے تو ماں باپ کو جنازہ نہیں دکھاتے، خصوصاً کہتے ہیں غسل و کفن کے بعد جب آخری دیدار ہو ماں کو نہ دیکھنے دینا، ماں برداشت نہیں کرے گی. اب میدان کربلا میں مرد تو مارے گئے، صرف ایک امام سجاد ہیں، باقی سب تو بچے ہیں. اب وہاں مستورات دیکھ رہی ہیں جب نیزوں پہ سر بلند ہوئے. جب ایک بی بی نے دیکھا نا جناب رباب نے جناب علی اصغر کے سر کو دیکھا تو بس ایک سوال کیا، علی اصغر اب مثلوں کا تنہر، اے میرے لال کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا؟ بیٹا اونٹوں کو نہر کیا جاتا، یہ تجھے کس نے نہر کر دیا؟ دوسری ماں، ایک اور ماں کا تذکرہ کر دوں. ایک ماں ہے حلب کے مقام پہ. حلب میں آج بھی عیسائیوں کی اکثریت ہے. جب حلب کے مقام پہ پہنچے نا سر
تو ایک سر ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کا، نیزے پہ بلند ہے. ایک بوڑھی عیسائی خاتون سر کو دیکھ رہی تھی، دیکھتی چلی جا رہی تھی، دیکھتی چلی جا رہی. تو اب جناب لیلا کو کون سمجھائے، شہادت کے بعد بیٹے کو نظر نہیں لگتی، لیکن ماں کا دل تھا. تڑپ کے کہا کیا بات ہے، ہاتھ پسے گردن بندھے تھے. اسی حالت میں جناب لیلا نے اس بوڑھی عیسائی خاتون سے کہا کیا بات ہے، اس سر کو کیوں دیکھ رہی ہو؟ تو اس بوڑھی عیسائی خاتون نے جواب دیا کہ بی بی کوئی بات نہیں، میں تو صرف اپنے خدا سے یہ دعا مانگ رہی تھی کہ پروردگارا اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. اس بوڑھی خاتون نے کہا جناب لیلا سے میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہے. اب جناب لیلا تڑپنے لگی، آنسو بہنے لگے. کہا کیوں یہ دعا مانگ رہی تھی تم؟ کہا اس کی ماں برداشت نہیں کر پائے گی، اتنا خوبصورت بیٹا مارا گیا. تو جناب لیلا نے تڑپ کے کہا نہیں، ماں زندہ ہے. آج مجھے محسوس ہو رہا ہے ان در و دیوار کو مصائب سننے کی عادت ہے. محسوس ہو رہا ہے دیواروں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. سنیں گے جملہ؟ بس بھائی میں سروں کی بات کر رہا تھا، شہداء کے سر کی بات کر رہا تھا. میرا ایک جملہ سنیں گے؟ کوفے میں مسلم گچکار نام تھا، مسلم گارے کا دیوار پہ گارا لیپ رہا تھا. جب قافلہ آتا دیکھا نا، شہداء کے سروں کو دیکھا، نیزوں پہ سر بلند دیکھے، دوڑتا ہوا آیا، مزدوری چھوڑی اور آ کے سارے سروں کو قریب سے دیکھنے لگا. ایک مرتبہ شمر سے کہا او شمر یہ بتا، یہ سارے سر نیزوں پہ بلند ہیں، یہ ایک سر گھوڑے کی گردن میں کیوں لٹک رہا ہے؟ مجھے معاف کر دیجئے گا، مصائب میں آرام سے پڑھتا ہوں، لیکن جملے اتنے سخت ہوتے ہیں. ہم رضوی ہیں نا، میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے امام رضا کی زری پہ مصائب کا عطیہ مانگا تھا، مجھے مولا سے عطا ہے. مجھے معاف کر دیجئے گا، سخت جملہ کہنے والا ہوں، برداشت نہیں کر پائیں گے آپ. شمر سے اس نے پوچھا یہ گھوڑے کی گردن میں سر کیوں لٹکا ہوا؟ پیشانی پہ نور تھا اس سر کے. تو شمر نے کہا مجھ سے نہ پوچھ، یہ جو قافلے میں قیدی ہے نا، اس کا نام سجاد ہے. سجاد سے پوچھ لے. وہ گچکار جس کا نام مسلم تھا آگے آیا، کہا ہے قیدی آپ کے چہرے پہ بڑی مظلومیت ہے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا مظلوم چہرہ نہیں دیکھا. گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں. میں پوچھ سکتا ہوں یہ جو سر ہے گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہے، اس کا آپ سے رشتہ کیا ہے؟ امام سجاد کے آنسو بہنے لگے. کہا یہ سر میرے چچا عباس کا ہے. میں کوشش کروں گا ضبط کروں، نہیں تو میں پڑھ نہیں پاؤں گا.
میں بھی مصائب پڑھوں گا. آپ نے 2 گھنٹے کہا تھا نا, میں آدھا گھنٹہ مصائب پڑھتا ہوں. تو ایک مرتبہ جب امام سجاد نے کہا یہ میرے چچا عباس کا سر ہے, تو مسلم گجکار نے کہا میں پوچھ سکتا ہوں اے قیدی آپ سے, یہ نیزے پہ بلند کیوں نہیں ہے؟ اب امام سجاد کی آواز بلند ہونے لگی, بلند آواز سے رونے لگے. کہا کیا بات ہے, اب اتنا کیوں تڑپ کے رو رہے ہیں؟ کہا 2 وجہ سے اس سر کو نیزے پہ بلند نہیں کیا. ہاتھ جوڑ کے پیش کروں گا, مجھے معاف کر دیجیے گا. کہا 2 وجہ سے. کہا کون سی 2 وجہ؟ کہا پہلی وجہ یہ ہے میرے چچا کے سر میں اتنے گرز مارے گئے. نہیں پڑھتا بس بھائی نہیں پڑھتا, آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. میں بہت تفصیل سے سوچ رہا تھا, اب آپ برداشت نہیں نہ کر رہے. میری طرف دیکھیے گا, میری طرف دیکھیے گا. بس بھائی شہداء کے سروں کا قافلہ چل رہا ہے. ایک مرتبہ یہ شہداء کے سر شام پہنچ گئے. سروں کو پہلے دربار میں لے جایا گیا, پھر دربار کو سجایا گیا. سجایا جا رہا تھا, بیبیاں بازار میں کھڑی تھیں. بیبیاں بازار میں ہیں. جناب زینب کبریٰ نے پوچھا بیٹا سجاد کیا بات ہے, ہمیں روکا کیوں گیا ہے؟ کہا پھوپھی اماں دربار سجایا جا رہا. میری طرف دیکھیے گا, ہاتھ جوڑ کے پیش کروں. بی بی جب پہلی مرتبہ کوفے گئی تھی نا, تو امیر المؤمنین کی حکومت تھی, مولا نے خود استقبال کیا تھا. تو اب شاید کہیں تصور رہا ہو بعض بیبیوں کے ذہنوں میں کہ استقبال ہونے کے لیے سجایا جا رہا ہے. کیسے سجایا گیا؟ آج میرے لیے لوگ پھول لے کے آئے تھے. ایک جملہ کہوں, اے کاش کوئی پھول بھی نہ مارتا علی کی بیٹیوں کو, لیکن لوگوں نے پتھر بھی مارے شام میں. میری طرف دیکھیے گا, یہ میرے ہاتھ میں رومال ہے کپڑے کا. اگر میں اپنا رومال بھی آپ میں سے کسی کی طرف زور سے پھینکوں نا, تو آپ کا فوراً ہاتھ چہرے پہ آ جائے گا. میں اگر رومال بھی پھینکوں نا آپ کی طرف, میری طرف دیکھیں, میری طرف ہاتھ جوڑ کے 2 جملے سن لیں, میرا وعدہ گھر تک روتے ہوئے جائیں گے. میری طرف دیکھیے گا, میں اگر رومال بھی پھینکوں نا, میری طرف دیکھیے گا, فوراً ہاتھ آئے گا. چہرہ اتنا نازک ہوتا ہے, کوئی برداشت نہیں کرتا رومال لگ جائے. اور اگر کوئی پتھر پھینکے اور ہاتھ پسے گردن بندھے ہو, ہاتھ پسے گردن بندھے ہو, سن کے گریہ کیجئے گا, سن کے. بس بھئی میں صرف سروں کے پیش کر رہا ہوں مسائل. قرآن نیزوں پہ تھے نا, سروں کو نیزوں پہ تصور. بس بھئی میں خود شام مجھے کئی مرتبہ زواری نصیب ہوئی. میں نے روایات میں پڑھا تھا کہ جہاں بازار ختم ہوتا ہے اور جہاں سے دربار شروع ہوتا ہے وہ 70 قدم کا فاصلہ ہے. جب میں پہنچا نا بڑا گریہ طاری تھا, لیکن پھر بھی میں نے قدم گنے, 70 ہی قدم تھے. خدا کی قسم میں نے چل کے دیکھا 70 قدم تھے, 70 قدم. لیکن جانتے ہیں کتنی اذانیں گزر گئیں, بیبیاں وہ 70 قدم طے نہیں کر پائیں. جانتے ہیں کیوں؟ میری طرف دیکھیے گا, جانتے ہیں کیوں؟ بیبیاں ناقہ پہ سوار تھیں,
اونٹنیوں پہ سوار تھی، مجمع تھا مردوں کا، ہاتھوں میں پتھر تھے. اگر کوئی سامنے مجمع میں چھپا ہو نا تو مارنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بلندی پہ ہو، نامحرموں کا مجمع، ہاتھوں میں پتھر، علی کی بیٹیاں، بالا خانوں پہ خواتین تھیں، وہ گرم پانی پھینک رہی تھیں. بس ایک مرتبہ ساری بیویاں دربار میں وارد ہوئیں. اگر سنیں گے تو پڑھوں آپ کے لیے، اگر برداشت کر پائیں. جیسے وارد ہوئی نا بیویاں تو وہاں دربار سجایا ہوا تھا. یزید ایک بہت بلند جگہ پہ بیٹھا تھا ملعون، اور سارے کے سارے دربار کے اندر 700 کرسی نشین تھے. یزید کی بیوی ہند اہل بیت کی ماننے والی تھی. تفصیل میں نہیں جا سکتا کیسے معاویہ بیاہ کے لے گیا بیٹے کے ساتھ، لیکن اس کو بتایا کہ تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح ہوئی ہے، کربلا میں کچھ باغیوں کو مارا گیا. تو ہند نے کہا میں باغیوں کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں، باغی کیسے ہوتے ہیں. اس نے کہا لیکن میں تخت پہ کھڑی ہوں گی. آئی تخت پہ، کہا مجھے نقاب باریک سلوا دو تاکہ میں دیکھ سکوں باغی کیسے ہیں. برقع لیا، نقاب باریک تھا، تخت پہ کھڑی تھی. جیسے ہی بیبیاں دربار میں وارد ہوئیں، جناب زینب کی نگاہ پڑی، سامنے ہند تھی. فوراً پلٹ کے کہا ام کلثوم پہچانا سامنے کون؟ جناب ام کلثوم نے کہا بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی بینائی کمزور پڑ گئی. بی بی مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی. جناب زینب نے کہا ام کلثوم ذرا غور سے دیکھو سامنے کون ہے؟ کہا بی بی کون ہے؟ کہا سامنے ہند ہے. کہا بی بی کون سی ہند؟ وہ ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. جناب زینب نے کہا ہاں وہی ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. اب بیویوں سے رہا نہ گیا، سب تڑپ کے رونے لگی. جناب ام کلثوم نے کہا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے لیکن ہماری چادریں نہیں. آخری جملے سن لیجئے، میں نے تمام کیا، بس بھی آخری جملے سن لیجئے. بیویاں چلیں، ہند کے تخت کے سامنے سے گزر رہی تھیں، سر جھکا رکھے ہیں کہ ہند کا سامنا نہ ہو جائے. ایک مرتبہ ہند نے سوال کیا من ای بلاد انتم، آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والی؟ جناب زینب نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا، سر جھکائے جھکائے کہا نحن من بلاد المدینہ، ہم مدینہ شہر کے رہنے والے. ہند فوراً تخت سے اتر کے زمین پہ آ گئی. اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، کہا کیا بات ہے تخت سے زمین پہ کیوں آئی؟ کہا بی بی مدینے والوں کے احترام میں. بی بی میں مدینے والوں کا بڑا احترام کرتی ہوں. بی بی مدینے والوں کا بڑا احترام ہے. ایک مرتبہ ہند نے کہا بی بی میں مدینے والوں سے متعلق سوال کروں، آپ جانتی ہیں مدینے والوں کو؟ جناب زینب نے کہا کس کے متعلق پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی مدینے میں میرا مولا حسین ہے. اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، آنسو بہنے لگے. میری طرف دیکھیے گا، جب تک جملہ مکمل نہ ہو جائے میری طرف دیکھیے گا. ایک مرتبہ جناب زینب سے پوچھا، کہا میرے مولا حسین ہے. بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، غیرت کا پیکر ہے، علی کی شباہت ہے. جناب زینب نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، نام سجاد ہے، عبادت کا پیکر ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے، نام علی اکبر ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، بہت خوبصورت ہے. جناب زینب نے کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ میری طرف ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ ہند نے ایک مرتبہ کہا خبردار بی بی ان کے نام نہ لینا، وہ علی کی بیٹیاں،
وہ نبی کی نواسیاں، او قیدی بی بی، ہند نے کہا او قیدی بی بی خبردار ان کے نام نہ لینا، ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا۔ اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، جناب زینب نے سر اٹھایا، کہا ہند غور سے دیکھ، میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم، وہ رباب، وہ رقیہ، وہ جو بچی ہے وہ سکینہ۔ اب ہند سے رہا نہ گیا، ہند نے کہا کہ بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے کہا ہند ذرا غور سے دیکھ، وہ جو سامنے سر رکھے ہیں نا، وہ پہلا سر جو تشت میں ہے حسین کا ہے، وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سجاد ہے، وہ جو باقی سر ہے نا، وہ جو چھوٹا سا سر ہے وہ علی اصغر کا، وہ دوسرا سر علی اکبر کا۔ ایک مرتبہ ہند نے اپنا برقع اتار کے زمین پہ پھینکا، دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آئی، کہا یزید یہ تو نے کیا کیا؟ یہ علی کی بیٹیاں، یہ نامحرموں کے مجمع میں تو بغیر چادروں کے لے آیا۔ یزید اپنے تخت سے اٹھا، اپنی عبا اتاری، ہند کے سر پہ اڑائی، کہا ہند نامحرموں کے مجمع میں بغیر چادر کے آ گئی؟ ہند نے عبا کو اتار کے زمین پہ پھینکا، کہا او یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا، تو ان علی کی بیٹیوں کو بس بھئی آخری جملے سن لیجیے، اب نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت رہی ہے نہ آپ میں سننے کی طاقت رہی ہے، آخری جملہ پیش کر رہا ہوں۔ بی بی نے خطبہ دیا، امام سجاد نے خطبہ دیا، جب امام سجاد کا خطبہ مکمل ہوا، یزید نے جلاد سے کہا اس قیدی کا سر قلم کر دے۔ جیسے کہا نا سر قلم کر دے، جناب زینب فوراً سامنے آ گئی، کہا یزید میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا میں سجاد کی حفاظت کروں گی۔ یزید نے کہا اس خاتون کا بھی سر قلم کر دے، فوراً جناب فضہ سامنے آ گئیں، کہ یزید جب تک میرے دم میں دم ہے میں زینب کو آنچ نہیں آنے دوں گی، میں نے زینب کی ماں زہرا سے وعدہ کیا تھا۔ بس بھی ایک مرتبہ یزید نے کہا اس بوڑھی خاتون کو بھی قتل کر دو۔ ایک مرتبہ جیسے جلاد آگے بڑھا نا، جناب فضہ نے سر اٹھایا اور کہا او حبشی غلاموں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ میں تمہارے قبیلے سے ہوں، یہ مجھ پہ تلوار اٹھائے تم کھڑے دیکھتے رہو گے؟ سارے حبشی غلاموں نے تلواریں کھینچی، کہ یزید ہم بغاوت کر دیں گے، یہ ہمارے قبیلے سے ہے، خبردار اس پہ تلوار نہ اٹھے۔ یزید نے کہا میں منصرف ہو گیا، جلاد سے کہا واپس پلٹ جا۔ اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، بی بی نے مدینے کا رخ کیا، کہا نانا اماں کی کنیز فضہ کے اتنے ماننے والے، نانا آپ کی نواسی کا آج کوئی نہیں ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بھئی میں ہمیشہ واسطہ دے کے دعا کیا کرتا ہوں، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، جب آنکھ میں آنسو ہو تو دعا رد نہیں ہوتی، اور اگر آنسو حسین ابن علی پہ ہو یا جناب زینب کبریٰ پہ ہو، امام زمانہ کو دو باتوں کا بڑا صدمہ ہے، ہمارے وقت کے امام کو دو باتوں کا بڑا صدمہ، ایک اپنی دادی زہرا کے دربار میں جانے کا بڑا صدمہ، اور دوسرے اپنی پھوپھی زینب کے بازار میں جانے کا۔ میں بس بھئی صرف ایک واسطہ پیش کروں گا، جب جناب زینب مدینے واپس آ گئی نا،
تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا کہ سید سجاد اپنی پھپھی سے کہو گھر واپس آ جائے۔ وہ بی بی جنہوں نے کربلا میں بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا، جنہوں نے شام میں جب شہداء کے سر واپس آئے بیٹوں پہ کوئی گریہ نہیں کیا، جب چہلم پہ دوبارہ مدینے کربلا گئیں بیٹوں کا کوئی مرثیہ نہیں کہا، صرف امام حسین پہ مرثیہ کہا، جناب عباس پہ، جناب اکبر پہ۔ جب مدینے آئیں نانا کے روضے پہ گئیں، بھائی کا پرسہ دیا اور سب سے بھائی کا پرسہ لیا، بیٹوں کا کسی سے پرسہ نہیں لیا، بیٹوں کا ذکر نہیں کیا کہ نانا میرے بیٹے مارے گئے۔ ماں کی قبر پہ گئیں، بیٹوں کا ذکر نہیں کیا، بھائی کے گھر گئیں، سب سے پرسہ لیا۔ لیکن جب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے گھر بلایا نا واپس کہ واپس تشریف لے آئیے، اب آخر ماں چھیں، کب تک برداشت کرتے ہیں؟ بی بی نے جیسے برقع سر پہ رکھا نا، بی بی کا کلیجہ منہ کو آنے لگا، دل پھٹنے لگا، پاؤں لرزنے لگے، بی بی گھر چلی۔ میری طرف دیکھیے گا، ہاتھ بلند کر لیجئے گا۔ جیسے بی بی گھر پہنچی نا، دیکھا صحن میں 2 جانمازیں بچھی، بی بی نے جانمازیں اٹھا کے سینے سے لگائیں، رو کے ایک جملہ کہا، اونو محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، میں جینا نہیں چاہتی، مجھے اس گھر سے کوئی لے جائے۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، اگر آپ کی کوئی قریبی رشتہ دار ہو 1 یا 2 سال بعد گھر واپس آئیں اور آپ پہچان نہ سکے، نہ جانے کیا بیت گئی جناب زینب پہ۔ جب آپ وہاں بیٹھی گریہ کر رہی تھی نا، جناب عبداللہ گھر میں آئے، نہ جانے کیا دیکھا، ایک مرتبہ جناب زینب سے کہا کہ بی بی کیوں آئی ہیں ہمارے گھر میں، آئے تشریف لے جائیے، میری زوجہ گھر نہیں ہے۔ جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے کہ عبداللہ پہچانا نہیں، عبداللہ میں زینب ہوں، عبداللہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، اونو محمد مارے گئے۔ نہ جانے کیا دیکھا جناب عبداللہ نے، زمین پہ گر گئے۔ ایک مرتبہ پھر کھڑے ہوئے، جب دوسری مرتبہ گرے نا، جناب زینب نے سوال کیا کہ عبداللہ کیا بات ہے، بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ جناب عبداللہ نے کہا نہیں زینب، وہ دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا میں بھی حسین پہ قربان ہو جاتا، زینب میرے صرف ایک سوال کا جواب دیجئے۔ جناب زینب نے کہا کیا سوال ہے؟ کہا زینب یہ کلائیوں پہ نشان کیسے ہے؟ یہ کلائیوں پہ نشان کیسے؟ کہ عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں، شرابی کا دربار، کوفہ و شام کے بازار، علی کی بیٹیاں، باغیوں کے نعرے، ہاتھوں میں پتھر۔ جناب عبداللہ بھلا نہ سکے، کہہ رہے علی کی بیٹی شرابی کے دربار گئی۔ پروردگارہ واسطہ اس اجڑی ماں کا، جتنے مؤمنین بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد عنایت فرما۔ پروردگارہ واسطہ جناب زینب کی چادر کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ حکیم جی اور اس خاندان کے تمام چولس کے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کے درجات بلند فرما، ان کی قبر منور فرما۔ پروردگارہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے التماس سے دعا کی ہے، مجھے سب کے نام یاد نہیں ہیں، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارہ بس بھی ایک آخری سوال کر رہا ہوں، دعا میں نے مکمل کر دی۔ آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا ہو۔ شام غریبہ کے ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا تھا۔ پروردگارہ شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو زندگی میں سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما۔ پروردگارہ چولس کی سرزمین پہ اپنی برکت رحمت نعمت نازل فرما، دیوان خانے میں اور جتنے بھی یہاں پہ امام بارگاہ مساجد ہیں پروردگارہ سب کی حفاظت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔
پروردگارہ ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، جہاں جہاں پہ مومنین بسے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً عراق و شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے حاضرین کے تمام مرکز کا خصوصاً حکیم جی کو ثواب پہنچائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔